یہ اس بات کی نفی سے نہیں ہوتی کہ آپ تدبیر نہ کریں، سمجھ گیا؟ تدبیر تو آپ کو کرنا چاہیے عقل کے مطابق، فہم کے مطابق، سمجھ کے مطابق۔ یہ اس بات کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ تحور میں مبتلا ہو جائیں اور پھر سوچے سمجھے کام کرنے لگے گئے کہ ہو تو جو ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو کیوں نہ ہم اس پہ چھلانگ لگا دیں۔ یہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ چھلانگ تو نہ لگائیے، لیکن اپنے فرض کو ادا کیجیے، اپنی ڈیوٹی پوری کیجیے، جو کام آپ کو کرنے ہیں جس طریقے پر کیے جاتے وہ کریں۔ اب لاہور شہر میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ دھرموں میں بند ہو کے رہیں، لازمن آپ کو نکلنا ہے، درس میں جانا ہے، دفتر میں جانا ہے، پریس میں جانا ہے، کاروبار کرنے کی نہیں، یہ کرنا ہے۔ اب اس ڈر سے کہ اتنے حادثے ہو رہے ہیں، گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتے، سمجھا؟ میرا حال یہ ہے کہ میں دن بھر اپنے نواسے کی نگرانی کرتا ہوں کہ سڑک پر نہ جائے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ کل اس نے چوراہے پہ مجھ سے لڑائی چھیڑ دی، ٹریفک کا مسئلہ پیدا بھی ہو گیا، سمجھ گیا؟ وہ چاہتا تھا کہ میں ادھر سے گزروں، اب میں نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے وہی جنگ شروع کر دی۔ تو تدبیر تحور نہیں جائز ہے، سمجھ گیا؟ آپ اپنی تدبیر کیجیے اور اسی کے ساتھ ساتھ پورا یقین رکھیے کہ ہوگا وہی، سمجھ گیا؟ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی جائز کام، صحیح فرض، نیکی کا کام، دین کا کام جو آپ کے فرائض ہیں وہ آپ کریں، اس کے لیے جو کچھ آپ کی عقل میں آئے وہ آپ سوچیں گے بھی، سمجھ گیا؟ آپ کے گناہ کے کاموں کی کوئی ذمہ داری اللہ میاں کے اوپر نہیں ہے، اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ آدمی کو شیطان کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جدھر چاہے لے جائے، لیکن ہوگا وہی کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ کو اپنی تدبیر سے بچا لیں، یہ سمجھ لیا آپ نے؟ تدبیر و تقدیر کا معاملہ کچھ ایسا باریک اور دقیق ہے، سمجھا، کہ اس میں ہمارے متکلمین کی الجھنیں بہت دنوں سے چلی آ رہی ہیں، بڑی شدید، لیکن میرے نزدیک یہ معاملہ بالکل صاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فرائض کو ادا کیجیے، اپنی ذمہ داریاں ادا کیجیے، سمجھ گیا؟ اس ڈر سے کہ ممکن ہے کہ سڑک پار کرنے میں خطرہ پیش آ جائے، مسجد میں نہ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور اس ڈر سے کہ والد کیا اوقات پیش آئے، درس پہ نہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال سب کچھ ہوگا، البتہ یہ ضروری ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ آپ یقین رکھیں کہ مجھے اپنا فرض ادا کرنا، فرض یہ یاد رکھیے، مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے، ہوگا جو اللہ تعالیٰ، یہ سمجھ لیا آپ نے اس فرق؟ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی چترائی اور اپنی دانش مندی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ کوئی شخص اپنی چال اور اپنی دانش مندی سے نہیں بچا سکتا۔ جس جگہ آپ کا مرنا لکھا ہے، سمجھ گیا، وہی مرے گے، اسی حالت میں مرے گے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہر قدم پر چلتے پھرتے دعا مانگتے رہنا چاہیے خدا تعالیٰ سے، سمجھ گیا؟ کار میں بیٹھیے تو اللہ لا ضرر ولا ضرار ہر قدم پر پڑھتے رہیے، اور یقین رکھیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ لکھا ہوگا، سمجھ گیا؟ یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے، آپ سے، ہم اپنے فرض کو ادا کریں اس کے بھروسے پر، سمجھ گیا؟ اس سے خدا نہ خواستہ یہ بات کہیں نہیں نکلتی کہ آپ تحور کے مرض میں مبتلا ہو جائیں، یعنی بالکل ڈسپریٹ ہو کے جس کو کہتے ہیں نا کہ جہاں سے چاہے چھلانگ لگا دے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو اللہ بھی کے اختیار میں ہے، سمجھ گیا؟ اس مسئلے کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بہت واضح طریقے پر صاف کر دیا تھا۔ انجیل میں آتا ہے کہ شیطان ان کو ایک پہاڑی کے اوپر لے گیا اور کہا کہ تم بہت توکل کا بات کرتے ہو، کہ کیوں غم کرتے ہو، کہ کیا کھاؤ گے جنگل کے اور
پرندوں کو دیکھو کہ کیا گھاس کھاتے ہیں. تو اگر خدا کے اوپر تمہیں اتنی بھروسہ ہے تو تم اس پہاڑی کے اوپر سے چھلانگ لگاؤ نیچے. اگر تم چھلانگ لگا دو خدا کے بھروسے پر تمہیں جانو کیا تم کو خدا پر. تو سیدنا مسیح نے فرمایا کہ دور ہوئے شیطان، میرے خداوند نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے آزمائے. مجھ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں خداوند کو آزماؤں. ہم کو خداوند کو آزمانے کا حق نہیں ہے. سمجھ گا؟ خداوند کو آزمانے کا حق نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے کہ جو کچھ جو چاہے بکٹ کرے. ہم اس کو جو فرائض اس نے مقرر کیے وہ انجام دیں گے، سمجھ گیا، اور اس کے بعد خدا پہ بھروسہ رکھیں گے. باقی رہ گیا کہ یہ ہم نہیں کریں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دے اور اس کے بعد اس کو چیلنج کرے کہ آپ مجھے بچا. اگر نہیں بچاتا تو میں جانوں گا کہ تیری قدرت نہیں. سمجھ گیا؟ تو فرمایا کہ ان کو یہ بتا دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، جب بھی وہ لوگ کہ جن کا قتل لکھا جا چکا ہے وہ اپنے قتل گاہوں میں پہنچ کے رہتے ہیں. الا مزاجہم کا مطلب وہ جگہ کی جہاں وہ قتل ہو کے پڑھنے والے ہیں. وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيَمَحْصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ کا معطوف ہے یا محذوف ہے؟ ظاہر ہے محذوف نہیں ہے تو پھر کوئی یہاں موجود تو ہے نہیں. اب جہاں یہ طریقہ اس کی مثالیں بہت ہے، عام ہے. تو محذوف کو آپ اپنے ترجمے میں اردو میں تو یہ اسلوب نہیں ہے، اس لیے کھول دینا پڑے گا. اور یہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطل کی بات کی آزمائش کرے اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے. اور یہ جو کچھ ہوا جو اس کو انہوں نے محذوف مانا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اس کے محذوف یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان مخلص و منافق میں امتیاز پیدا کرے. ایک بات، اور اس کے اوپر اب یہ عطف ہوگا کہ اور تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھے ان چیزوں کو کہ جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی جو تمہارے دلوں میں ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا کھوٹ ہے، کیا کمزوری ہے، سمجھ گیا، کیا نفاق، کیا لائش ہے. ان تمام چیزوں کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا، جیسا کہ میں نے ابھی تقریر کی نا آپ کو. وَلْيَمَحْصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں کھوٹ ہے تو اس کھوٹ کو نکال کر کے صاف کرو. یہ اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی معاشرے کو ہلاکت کے حوالے نہیں کرتا تو جتنی بھی آزمائشیں اس کو پیش آتی ہیں ان آزمائشوں میں مقصود یہ ہوتا ہے. یہ بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم کو خدا نے ابھی ہلاکت کے حوالے نہیں کیا ہے، سمجھا. لیکن اگر اسی طریقے کی توجہ کرتے رہے آپ لوگ کہ ہلاکت کے سارے سامان جمع ہو جائے اور سب خیریت کا اعلان کریں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ بھی چھوڑ دے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچتے رہے کہ جو آزمائشیں پیش آتی اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے کھوٹ کو دور کرنا چاہتا ہے تو پھر واقع یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے پر حالات سے فائدہ اٹھائیں گے. ورنہ ہوتا یہ کہ مصیبت بھی آتی ہے، واویلا بھی ہوتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا اور دین کا، دنیا دونوں کا خسارہ ہوتا ہے. سمجھا. ہونا یہ چاہیے کہ اگر دنیا کا کوئی نقصان ہو تو دین کی کچھ کمائی ہو، کوئی خسارہ ہو تو ایمان کو کچھ غذا ملے، تقویت حاصل ہو. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہوتا ہی ہے کہ بیٹا بھی مر جاتا ہے، سمجھ گیا، اور دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، عقل بھی مردہ ہو جاتی ہے. ورنہ یہ ہے کہ جتنا ہی بڑا نقصان ہوگا
تو مومن کے لیے اس کے اندر اتنی بڑا خیر ہو سکتا ہے، سمجھا؟ اتنی بڑا خیر ہوگا نا، بڑی بازی جیت سکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی کو ہر آزمائش سے صحیح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چیز حاصل تو ہوتی ہے توفیق الہی سے، یہ میں بات صاف کرتا ہوں، لیکن حاصل ان کو ہوتی ہے کہ جو لوگ کی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ توفیق الہی انہیں کو حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص کی ہے اسی فکر میں رکھتا ہے کہ میرا رب جو کسی آزمائش میں بھی ڈالے گا تب وہ اسی میں حکمت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت اس میں پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آئندہ جو امتحانات پیش آتے ہیں اس میں بھی اس کو خدا کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا، جب فلما اسلما وتلوا للجبین کا واقعہ ہوا ہے نا، تو قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اس وقت فرمایا کہ تم نے خواب پر سچ کر رکھا، بس اب اس سے زیادہ امتحان مقصود نہیں ہے، اور اسی طریقہ سے ہم خوبکاروں کو صلہ دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندے خوبکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طریقہ سے ان کو بڑے سے بڑے امتحانوں میں ڈالتا ہے، اور پھر اس امتحانوں میں ان کو صحیح قدم اٹھانے کی توفیق دیتا ہے، اور ان کو بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ امتحانوں سے صحیح فائدہ اٹھائیں، تو آپ اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی، اور اگر کوشش نہیں کریں گے تو پھر خسارہ تو آپ کے حصے میں آ جائے گا، باقی رہ گیا کہ اس سے کوئی فائدہ آپ حاصل نہیں کریں گے، بلکہ خسرت دنیا والآخرہ، یعنی دونوں ہی کا نقصان ہوگا۔